بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رشتوں میں نرمی آئے، دل قریب ہوں اور نفرت ختم ہو جائے؟ کیا آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے، یا بیوی کے دل میں شوہر کی، یا اولاد کے دل میں والدین کی قدر پیدا ہو جائے؟ ہم اکثر کہتے ہیں میرا بس چلے تو میں اس کے دل کو بدل دوں، لیکن سچ یہ ہے دل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سخت سے سخت دل نرم ہو جائے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو سب کوشش بے اثر رہتی ہیں۔ یاد رکھیں دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 63، ترجمہ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلوں کے بدلنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی در پر جھکنا چاہیے۔ اصل پیغام یہ ہے، سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں، اہم وضاحت انتہائی ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایسے وظیفے بتائے جاتے ہیں کہ فلاں لفظ اتنی بار پڑھو، فلاں شخص مجبور ہو جائے گا، فلاں عمل کرو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ میرے پیارے سننے والوں، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مستند وظیفہ موجود نہیں جو کسی مخصوص شخص کو قابو کرنے کے لیے ہو۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، محبت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے لیکن اللہ کے صفاتی نام پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور دعا کرنا، یہ سب مستند اور بابرکت اعمال ہیں۔ طریقہ عمل جائز اور مستند انداز میں۔ یہ وظیفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، جس سے محبت اور دلوں کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ رات کو درود ابراہیمی کے بعد کن فیکون، یا لطیفو، یا ودودو 8 بار پڑھیں۔ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، اپنے محبوب کا تصور کریں، مسلسل 12 دن کریں، پھر یہ دعا کریں، یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے خیر کا سبب ہے تو ہمارے دلوں میں پاکیزہ محبت ڈال دے، اور اگر اس میں شر ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ دعا مسلسل 12 دن کریں یا اسے معمول بنا لیں۔ اگر محبت واپس نہ آئے تو یاد رکھیں کبھی کبھی اللہ کسی کو ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ ہم روتے ہیں لیکن اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 216، ترجمہ، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ پاورفل اختتام یہ ہے کہ محبت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، دل بدلنے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکو، کسی انسان کو قابو کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر محبت میں خیر ہوگی اللہ خود راستہ کھول دے گا، اور اگر نہیں ہوگی وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو کمنٹ میں لکھیں، یا ودودو ہمارے دلوں میں خیر والی محبت پیدا فرما، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی غلط عقیدے کی طرف نہ جائے بلکہ صحیح راستہ اختیار کرے۔